باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی پہلی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا تنہا ادا کرنے سے 27 درجہ زیادہ ہے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: جماعت کے بغیر تنہا نماز ادا تو ہو جاتی ہے، لیکن با جماعت نماز کی فضیلت نہیں ملتی۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے ارادہ کیا کہ میں حکم دوں کہ لکڑیاں اکٹھی کی جائیں، پھر میں نماز کے لیے اذان کہنے کا حکم دوں، پھر ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی جماعت کرائے، پھر میں لوگوں کی طرف متوجہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے جو جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میں ان پر ان کے گھر جلا دوں۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں کسی شخص کو معلوم ہو کہ اسے مسجد میں گوشت والی ہڈی یا 2 بہترین پائے ملیں گے تو وہ عشاء کی باجماعت نماز میں شریک ہوں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم میں اس کی مثل ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں ان لوگوں کو ڈانٹا گیا ہے جو صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے بغیر کسی عذر کے باجماعت نماز ادا نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں گا سے مقصود باجماعت نماز کی اہمیت کی طرف توجہ دلانا ہے۔ بہرحال ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ باجماعت نماز ادا کی جائے۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی تیسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا شخص آئے۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی شخص مسجد میں لانے والا نہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کرے۔ آپ نے ان کو رخصت دی۔ جب وہ جانے لگے تو آپ نے ان کو بلا کر کہا، کیا تم اذان کے کلمات سنتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، تم اذان کا جواب دیتے ہوئے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: نابینا شخص سے مقصود ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ہے۔ اس حدیث میں قابل توجہ بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نابینا شخص سے دریافت کیا کہ کیا تم اذان کے کلمات سنتے ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا کہ ہاں۔ تو پھر آپ نے فرمایا، تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو مسجد کی اذان سنائی نہیں دی تو اس سے باجماعت نماز ادا کرنا ساقط ہو جائے گا، لیکن احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اوقات نماز کا خیال رکھتے ہوئے باجماعت نماز ادا کرنے کا انتظام کیا جائے۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی چوتھی حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک یخ بستہ یعنی سخت سردی والی تیز ہوا والی رات میں نماز کے لیے خود اذان کہی، بعد از اعلان کیا، خبردار تم اپنے ڈیروں میں نماز ادا کرو۔ اس کے بعد وضاحت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سردی اور بارش والی رات میں مؤذن کو حکم دیتے کہ وہ اذان کے بعد کہے، خبردار تم گھروں میں نماز ادا کرو۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: اس حدیث میں صیغہ امر وجوب کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص بارش والی رات میں مسجد میں پہنچ جاتا ہے اور باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو وہ اپنی کوشش اور شوق کے مطابق اجر و ثواب کا مستحق ہوگا۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی پانچویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے سامنے شام کا کھانا رکھا جائے اور ساتھ ہی نماز کی اقامت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ پہلے کھانا تناول کرے اور فارغ ہونے میں جلدی نہ کرے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے سامنے کھانا چن دیا جاتا یعنی رکھا جاتا اور نماز کی اقامت ہو جاتی۔ وہ کھانے سے فراغت کے بعد نماز ادا کرنے آتے جبکہ وہ امام کی قرات بھی سن رہے ہوتے تھے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی چھٹی حدیث ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ کھانا حاضر ہونے کی صورت میں نماز نہیں ہوتی،
نیز جب دو خبیث چیزیں زور دیں جب بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: دو خبیث چیزوں سے مراد پیشاب اور پاخانہ ہیں، واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 7ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب فرض نماز کی اقامت ہو جائے تو فرض کے علاوہ دوسری کوئی اور نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: فرض نماز کی اقامت کی صورت میں کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ الگ سنت یا نفل یا فرض نماز ادا کرے۔ اسے امام کے ساتھ شریک ہو کر فرض نماز ادا کرنی چاہیے۔ ہاں، جس شخص نے پہلے فرض ادا کر لیے ہیں وہ امام کے ساتھ نماز میں شریک ہوگا تو اس کی نماز نفل متصور ہوگی۔ اسی طرح فجر کی سنتیں بھی فرض نماز کی موجودگی میں ادا نہیں کی جا سکتی۔ فجر کی 2 سنتوں کو فرض نماز ادا کرنے کے بعد پڑھے، اور اگر کوئی شخص فرض نماز کی اقامت کے وقت سنتیں ادا کر رہا ہے اور اگر 1 رکعت باقی ہو تو سنتوں کو ختم کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اگر 1 رکعت سے کم باقی ہے تو اس کو مکمل کر سکتا ہے، اس لیے کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ اقامت کے وقت نماز ادا کرنا جائز نہیں، جبکہ 1 رکعت تو نماز ہے اور 1 رکعت سے کم نماز نہیں، اس لیے 1 رکعت سے کم ہونے کی شکل میں نماز مکمل کرے ورنہ نماز توڑ ڈالے۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 8ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کی عورت مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت طلب کرے تو وہ اسے منع نہ کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: عورتیں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جا سکتی ہیں، لیکن وہ خوشبو لگا کر نہ جائیں اور نہ ہی زیب و زینت والا فاخرانہ لباس پہنیں۔ اگر راستہ مخدوش ہے یا پر خطر ہے تو عورتیں مسجد میں نہ جائیں، اور اگر جوان عورت یہ سمجھے کہ اس کا مسجد جانا فتنے کا باعث ہے تو وہ بھی مسجد میں نہ جائے، نیز مردوں کے ساتھ ان کا اختلاط نہ ہونے پائے۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 9ویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب تم میں سے کوئی عورت مسجد میں جائے تو وہ خوشبو نہ لگائے۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 10ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت بخور لگائے وہ ہمارے ساتھ عشاء کی نماز میں حاضر نہ ہو۔ اس حدیث کو مسلم میں روایت کیا ہے۔ وضاحت: بخور وہ خوشبو ہے جس کی دھونی لی جاتی ہے۔ واللہ اعلم۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 11ویں حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو، البتہ ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 12ویں حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کا اپنے گھر میں نماز ادا کرنا برآمدے میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور اس کا اپنے اندر کے چھوٹے کمرے میں نماز ادا کرنا گھر میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 13ویں حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کی نماز قبول نہیں کی جاتی جو مسجد میں خوشبو لگا کر جاتی ہے، یہاں تک کہ جنابت کے غسل کی طرح دھو ڈالے۔ اس حدیث کو ابو داؤد، احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ عورت کا مسجد میں خوشبو لگا کر نماز کے لیے جانا درست نہیں ہے۔ سادے کپڑوں میں بغیر خوشبو لگائے خاوند کی اجازت سے جا سکتی ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 14ویں حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر آنکھ زنا کرنے والی ہے، اور عورت جب خوشبو لگاتی ہے
اور کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ زانیہ ہے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ابو داؤد اور نسائی میں اس کی مثل ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 15ویں حدیث ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دن صبح کی نماز پڑھائی، یعنی نماز فجر۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے دریافت کیا کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نفی میں جواب دیا کہ نہیں۔ آپ نے دریافت کیا کیا فلاں انسان موجود ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نفی میں جواب دیا۔ آپ نے فرمایا یہ دو نمازیں منافقوں پر بہت بھاری ہیں، اگر تمہیں ان کے ثواب کا علم ہو جائے تو تمہیں اگر گھٹنوں پر گھسٹ کر آنا پڑے تو ضرور آؤ، اور نمازیوں کی پہلی صف فرشتوں کی صف کے برابر ہے، اگر تمہیں اس کی فضیلت کا علم ہو جائے تو تم اس کے لیے جلد کرو، اور ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور دو آدمیوں کے ساتھ نماز ادا کرنا ایک آدمی کے ساتھ نماز ادا کرنے سے بہتر ہے، اور جس قدر افراد زیادہ ہوں گے اسی قدر وہ نماز اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 16ویں حدیث ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی آبادی اور جنگل میں 3 شخص ہوں اور وہاں نماز باجماعت نہ ہوتی ہو تو ان پر شیطان غالب آ جاتا ہے۔ جماعت کو لازم سمجھو، اس لیے کہ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے دور چلی جاتی ہے۔ اس حدیث کو احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 17ویں حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مؤذن کی اذان سن لی اور کوئی عذر مؤذن کی تابعداری سے مانے نہیں ہوا، یعنی مؤذن نے اذان میں نماز کی طرف بلایا لیکن اس کے باوجود بغیر کسی عذر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا اور جماعت سے نماز نہیں پڑھی، تو جو نماز تنہا اس نے پڑھ لی ہے وہ مقبول نہیں ہوگی۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ عذر کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ جان کا خوف یا آبرو اور مال کا خوف یا کوئی ایسی بیماری ہو جس سے چلا پھرا نہ جائے، یعنی بغیر ان عذروں کے جس نے تنہا نماز پڑھ لی ہے اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور دارقطنی نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 18ویں حدیث عبداللہ ابن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جب نماز کی اقامت ہو جائے اور تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت محسوس کرے تو وہ پہلے قضائے حاجت سے فارغ ہو جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا اور مالک، ابو داؤد، نسائی نے اس کی مثل بیان کیا۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 19ویں حدیث ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں جن کا کسی کے لیے کرنا حلال نہیں ہے۔ پہلا یہ ہے کہ کوئی کسی قوم کی امامت نہ کرے کہ وہ دعا اپنی ذات کے لیے خاص کر لے اور قوم کو چھوڑ دے، یعنی جو امام اپنے ہی لیے دعا کرتا ہے مقتدیوں کے لیے نہیں کرتا، اس کے لیے یہ درست نہیں ہے، بلکہ مقتدیوں کے لیے بھی ضرور دعا کرے۔ اگر ایسا ہی کرے گا، یعنی اپنے لیے دعا کرتا ہے مقتدیوں کے لیے دعا نہیں کرتا، تو اس نے ان کی خیانت کی، کیونکہ مقتدیوں نے اسی لیے امام بنایا تھا کہ مقتدیوں کے لیے بھی دعا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر کے اندر تاکنا درست نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا کیا، یعنی بغیر اجازت کے گھر میں جھانکا، تو اس نے ان کی خیانت کی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ پیشاب پاخانے کی حالت میں نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ اس سے فارغ ہو کر ہلکا ہو جائے۔ اس حدیث کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ باجماعت نماز اور اس کی فضیلت کی 21ویں حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں ہمارے مشاہدے کی بات ہے کہ باجماعت نماز سے وہ انسان ہی پیچھے رہتا جس کا منافق ہونا ظاہر ہوتا یا وہ بیمار ہوتا۔ بیمار انسان 2 انسانوں پر ٹیک لگا کر چلتا اور نماز باجماعت میں شریک ہوتا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایت کے راستوں سے آگاہ کیا ہے،
اور ہدایت کے راستوں سے ایک راستہ اس مسجد میں نماز ادا کرنا ہے جہاں اذان کہی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے، آپ نے فرمایا، جس شخص کو پسند ہے کہ وہ کل اسلام کی حالت میں اللہ سے ملاقات کرے تو وہ ان 5 نمازوں پر محافظت کرے جب ان کی اذان کہی جائے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر کے لیے ہدایت کے راستوں کو واضح کر دیا ہے، اور 5 نمازوں کو باجماعت ادا کرنا ہدایت کے راستوں میں سے ہے۔ اگر تم گھروں میں فرض نماز ادا کرو گے جیسا کہ یہ پیچھے رہنے والا گھر میں نماز ادا کرتا ہے تو تم اپنے پیغمبر کی سنت کو چھوڑ دو گے، اور اگر پیغمبر کی سنت کو چھوڑو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جو شخص وضو کرتا ہے اور اچھی طرح وضو کرتا ہے پھر وہ ان مسجدوں میں سے کسی مسجد کا قصد کرتا ہے تو اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے ایک نیکی ثبت فرماتے ہیں اور ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ دور فرماتے ہیں۔ ہمارا مشاہدہ ہے کہ نماز باجماعت سے صرف وہ انسان پیچھے رہتا جس کا نفاق عیاں ہوتا، یعنی بالکل واضح ہوتا۔ بلا شبہ ایک شخص کو 2 انسانوں کے سہارے اٹھا کر لایا جاتا یہاں تک کہ اس کو صف میں کھڑا کر دیا جاتا۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت